ایران کے سب سے طاقتور آدمی کو کہاں، کیسے اور کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیا اس کوورٹ آپریشن نے گلوبل پاور بیلنس کو پرماننٹلی شفٹ کر دیا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس وارفیئر، ملٹری پریسیجن اور جیو پولیٹیکل شاک ویوز کی، ایک ایسی کہانی جو صرف تہران تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے ویسٹ ایشیا کو ایک وسیع جنگ کے کنارے تک لے آئی ہے۔ 2026 کے شروع ہوتے ہی ایران اور ویسٹ کے درمیان ٹینشنز ڈینجرسلی ہائی لیول پر پہنچ چکی تھیں۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی ملک کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسی کا سینٹرل آرکیٹیکٹ رہے۔ 1989 سے لیڈرشپ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایران کو ایک ریزسٹنٹ اسٹیٹ کی شکل دی، یعنی ایسی اسٹیٹ جو ویسٹرن انفلوئنس، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے مقابلے پر کھڑی ہو۔ ان کی لیڈرشپ میں ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اگریسولی ایکسپینڈ کیا، ریجنل الائڈ گروپس کو سپورٹ کیا اور واشنگٹن اور ٹیل اویو کے اگینسٹ ایک اوپن کانفرنٹیشنل پوسچر اڈاپٹ کیا۔ امریکہ، اسرائیل اور کئی عرب اسٹیٹس کے لیے یہ ٹریجیکٹری دھیرے دھیرے ایگزسٹینشل کنسرن بن رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ہنٹ پہ۔ رپورٹس کے مطابق یہ آپریشن ایک ڈوئل انٹیلیجنس فریم ورک پر مبنی تھا، جس میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور اسرائیل کی موساد شامل تھی۔ مہینوں، شاید سالوں تک خامنہئی کی موومنٹس کو پیٹرن آف لائف سرویلنس کے ذریعے مانیٹر کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا روزمرہ روٹینز ٹریک کرنا، سیکیورٹی روٹیشنز آبزرو کرنا، موومنٹ کوریڈورز میپ کرنا اور پروٹیکٹیو رنگ میں ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی کرنا۔ سب سے اسٹرائکنگ کلیم یہ تھا کہ تہران کے ٹریفک کیمرا نیٹ ورک کو اللیجڈلی کمپرومائز کیا گیا، جس سے سویلین انفراسٹرکچر ایک لائیو انٹیلیجنس گرڈ میں کنورٹ ہو گیا۔ آبجیکٹیو کلیئر تھا، میکسیمم ایکسپوجر کا سب سے نیرو آپریشنل ونڈو فائنڈ کرنا۔ یہ ونڈو تب کریٹ ہوئی جب خامنہئی نے تہران میں ایک ریئر ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ کنوین کی، جہاں سینئر ملٹری اور سیکیورٹی لیڈرشپ ایک جگہ موجود تھی۔ رپورٹس کے مطابق US انٹیلیجنس کو اس میٹنگ کا پہلے سے نالج تھا۔ انیشیل اسٹرائک پلان رپورٹڈلی رات کے لیے تھا، لیکن انشور کرنے کے لیے کہ تمام سینئر لیڈرشپ ایک ہی جگہ ہو، ٹائمنگ کو صبح شفٹ کر دیا گیا۔ آپریشنل کلاک چل چکی تھی۔ اس کے بعد اللیجڈلی ایک کوآرڈینیٹڈ US اسرائیلی ایئر آپریشن لانچ ہوا، جسے آپریشن ایپک فیوری کا کوڈ نیم دیا گیا۔ لوکل ٹائم کے مطابق صبح کے تقریباً 9:40 پر پریسیجن گائیڈڈ میونیشنز نے سینٹرل تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو ٹارگٹ کیا، ساتھ ہی ایڈجسنٹ سیکیورٹی اور ملٹری انسٹالیشنز کو بھی اسٹرائک کیا گیا۔ رپورٹس میں تقریباً 30 پریسیجن اسٹرائکس کا ذکر آتا ہے۔ اسٹیٹمنٹس جو بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ایٹریبیوٹڈ ہیں، ان کے مطابق آبجیکٹیو 2 تھے: ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کرنا اور لیڈرشپ اسٹرکچر کو ڈی کیپیٹیٹ کرنا۔ US کلیمز کے مطابق ایڈوانسڈ انٹیلیجنس سسٹمز نے ایگزیکٹ لوکیشن کنفرم کی تھی اور اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نتیجہ، خامنہئی اور کئی سینئر آفیشلز رپورٹڈلی اساسینیٹ ہوئے، ایران کی سینٹرل کمانڈ اسٹرکچر کو سیویئر جھٹکا لگا اور ریجن فورن کرائسس موڈ میں چلا گیا۔ ایران نے امیڈیٹ ریٹیلیشن انیشیٹ کی۔ گلف ریجن میں US ملٹری بیسز کو میزلز اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمرجنسی سیشنز بلائے گئے۔ واشنگٹن نے اسٹرائک کو لافل سیلف ڈیفense اور پریمپٹیو تھریٹ نیوٹرلائزیشن قرار دیا۔ تہران نے اسے اللیگل ایگریشن اور وار کرائم کہا۔ اس درمیان آئل پرائسز شارپلی سرچ کر گئے ہیں، ملٹری الرٹ لیولز بڑھ گئے ہیں اور مڈل ایسٹ میں نئی اسٹریٹجک فالٹ لائنز نظر آ رہی ہیں۔ ریجن لٹرلی ریزرز ایج پر کھڑا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ایک لیڈر کو ایلیمینیٹ کر دینے سے کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے؟ ہسٹری بتاتی ہے کہ اسٹرکچرل رائیولریز، آئیڈیالوجی، سیکیورٹی، کمپٹیشن، نیوکلیئر ڈسٹرسٹ کسی ایک شخصیت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ اکثر ایسے آپریشنز انٹرنل فیکشنز کو اور ہارڈ لائن بنا دیتے ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے لیے لانگ ٹرم رسک اب شاید شروع ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اسٹرائک نہیں تھی، یہ 21st سینچری ڈیٹرنس، اسکیلیشن اور کوورٹ وارفیئر کا ایک ہائی سٹیکس گیمبل تھا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ریجن چینج ہوا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کتنی دور تک جائیں گے۔